अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ शकील। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। यहां पे अल खिदमत फाउंडेशन जिसने 1000 यतीम बच्चों और उनकी माओं के लिए मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा इलाज किया जा रहा है, किस मतलब बच्चों को कौन कौन सी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है, वो आपको सारी बराह रास्त दिखाते हैं। और बच्चों के लिए इन्होंने खेलने का इंतज़ाम भी किया हुआ है ताकि बच्चे बोर ना हो सकें। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जनाब शुएब साहब। शुएब साहब अल खिदमत फाउंडेशन में मीडिया मैनेजर हैं। ये हमें सारी तफसीलात से आगाह भी करेंगे और साथ साथ हमें बताएंगे भी कि यहाँ पे कौन कौन सा इलाज किया जा रहा है, क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी शुएब साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, मसलन बच्चों को कौन कौन सी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं डेली पाकिस्तान के फेसबुक पेज का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को और बहुत ही बामकसद प्रोग्राम को जो है वो कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 1000 यतीम बच्चों के लिए यहाँ पे आज हम लोगों ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। और ये वो 1000 यतीम बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हम अल खिदमत कफ़ालत यतीम प्रोग्राम के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लाहौर के बच्चे हैं। पूरे पाकिस्तान में हम लोग 10,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर, ये आज सिर्फ लाहौर बेस्ड कैंप है। और इसमें ऑब्वियसली हमारे साथ जो है वो दीगर चंद इदारे जो भी वो भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं। आज के इस मेडिकल कैंप का जो मकसद है, आपको पता है सेहत जो है पाकिस्तान में एक महंगा शोबा है। कोई भी बीमार होता है और अगर वो किसी मेडिकल डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वसाइल ना हो। तो ये ऑलरेडी चूँकि ऐसे यतीम बच्चे हैं और ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास वसाइल ना होने की वजह से जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, जिन बच्चों की जिनके लिए बहुत सारे इश्यूज़ थे फैमिली के अंदर, तो हम लोगों ने उन लोगों को ना सिर्फ इस बैनर के नीचे लेकर आए खिदमत कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के लिए, बल्कि जहाँ पे हम उनकी तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ हम उन लोगों के लिए मेडिकल चेकअप का जो बड़ी बाकायदगी के साथ होता है। और यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ पे 25 हम इसको साथ साथ विजिट करते जाते हैं। ये देखें, ये सारा इंफॉर्मेशन डेस्क इन्होंने बनाया हुआ है। ये डाटा एंट्री डेस्क है जहाँ पे मसलन सारे बच्चे आते हैं, उनके वालिदैन आते हैं, वो यहाँ पे मतलब वालदा आती हैं, अपनी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के लिए इन्होंने खेलने कूदने का इंतज़ाम लगाया हुआ है। बच्चियों के लिए मेहंदी भी लग रही है यहाँ पे बच्चियों को, और बच्चों के वो पॉपिंग भी हो रही है, स्टिकर। ये हम आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो बच्चों को बच्चियों को मेहंदी लग रही है, ये देख सकते हैं। और बच्चों के वो फेस पे पॉपिंग हो रही है, फेस पॉपिंग हो रही है। हम किसी बच्चे से बात भी करते हैं। ये आपने मुंह पे क्या बनवाया है? स्टार और दिल और स्टार। दिल और स्टार बनाया है। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? वैसे ही आया। वैसे ही आए हो? अच्छा, किसके साथ आए हो? खाला के साथ। खाला के साथ आए हो। अच्छा, ये देखें जी, बच्ची को वो बहुत खूबसूरत मेहंदी भी लग रही है। क्या नाम है आपका बेटा? पकीज़ा। पकीज़ा। पकीज़ा, क्या करने आए हो यहाँ पे? मेहंदी लगवाने आए हो? बच्ची थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों के लिए इन्होंने वो खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई है। अच्छा, इस ना कैंप में 25 सीनियर डॉक्टर हैं और 100 के करीब जूनियर डॉक्टर्स हैं और 200 के करीब अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं। क्यों शुएब साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके मैं आपको बताऊं कि चूंकि अमूमन जो मेडिकल कैंप्स होते हैं वो बड़े पैनिक हो जाते हैं, लोग बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इंतज़ार। और फिर चूंकि 1000 यतीम बच्चों का यहाँ पे टेस्ट होने हैं, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि इनके इस इंतज़ार को जो है वो थोड़ा सा दिलचस्प बनाया जाए। अच्छा। अभी चूंकि एक लंच का वक्फा है, लेकिन उसके साथ आपने देखा, जैसे आपने खुद तारुफ करवाया कि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए हैं, बच्चियों को मेहंदी लग रही है, उनके फेस पेंट हो रहे हैं। यहाँ दाएं तरफ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे खेलने, उनके कूदने के लिए जो है वो जंपिंग का ऐसा लगा हुआ था। वो अभी बहरहाल। और ये डेस्क था जिससे सारा दिन उनकी पपेट शो चलते रहे, मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम्स चलते रहे, ताकि उनको इंतज़ार में कोफ्त ना हो। तो ये एक इंतज़ार गाह थी। और मेडिकल जो चेकअप है वो फिर हमारा आए, हम वो भी विजिट करते हैं।
اچھا اس کے علاوہ کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو تو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کی ماؤں کے لیے بھی آپ نے کوئی انتظامات؟ ایگزیکٹلی، یہ بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم لوگ یہاں پہ نہ صرف ان یتیم بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان کی ماؤں کا مکمل چیک اپ ہو رہا ہے. اور اس چیک اپ کے اندر جو ہے ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں ہیپاٹائٹس ABC اور اس کے ساتھ HIV کے ٹیسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ ENT اسپیشلسٹ ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ نیوٹریشن کے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ آئی کا ہمارا پورا یہاں پہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے بلکہ ان کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ڈائگنوس ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر ہیپاٹائٹس B ہے یا C ہے تو پھر ان کے مکمل علاج تک جو ہے ہم لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. اور یہ ہمارا تیسرا بڑا میڈیکل کیمپ ہے. جب تک اس کو مکمل تندرستی نہیں مل جاتی تب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے؟ جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی اور انفارمیشن جو مثلا ہمارے ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے؟ یہ میں کہوں کہ میڈیا کی یہ کاوش بڑی خوبصورت ہے کہ ایسی پازیٹیوٹی کو، کیونکہ میڈیا کے اندر عموماً نیگیٹو خبریں زیادہ آتی ہیں، ہم پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اور باقی بہت ساری چیزوں پر ہم لوگ بہت زیادہ کنسرن کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے. اور پلس میں یہ دیا سے دیا جلانے والی بات ہے، اور اس میں ہم لوگ کوشش کریں کہ جتنے لوگ ہم دکھی انسانیت کے لیے، ایسے لوگ جو زندگی میں کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے اندر مثبت روایات کو جتنا بھی فروغ دے سکیں. چلیں ہم وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ بچوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. اچھا یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد بابر. آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سر ہم اسکریننگ کر رہے ہیں یہاں پہ ہیپاٹائٹس. بچوں کی صبح کی اسکریننگ کر لی؟ بچے نہیں، فیمیل میں تقریباً 95 تک ہو گئی. 95 تک جی ہو ہاں. گئی ہے ابھی کنٹینیوسلی چل جی رہا ہاں ہے؟ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم آگے کیمپ پہ جائیں گے. ارے شیخ صاحب بیسکلی اس ٹائم نا کھانے کا وقفہ چل رہا ہے تو لوگ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. اچھا بتائیے گا کتنے لوگ؟ اچھا یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر یہاں پہ ہم اسکریننگ کر رہے ہیں. اسکریننگ کر رہے جی ہیں؟ بالکل. کتنے لوگوں کی اسکریننگ کر سر لی؟ 89 پہ لوگوں کی کر لی. 89 لوگوں جی کی. سر. اچھا ابھی تو کافی پھر پڑے ہیں. جی سر بالکل. کیونکہ انہوں نے انتظامات تو میرا 1000 کو بچوں کا کیا نا. اچھا چلیں یہ کائے کے لیے کر رہے ہیں اسکریننگ کا؟ سر یہ بیسیکلی اویئرنیس ہے لوگوں کے لیے کہ ہیپاٹائٹس B C HIV کی جو ہم اسکریننگ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، اپنا جو ہے علاج وغیرہ کروائیں، اس کے لیے کروا دیں. ٹھیک ہے. شعیب صاحب اس کے علاوہ کون سا ہے کیمپ آپ ہمیں وہاں پر وزٹ کروائیں؟ پہلا فلور ہے، یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے اچھا یہ ادویات ہے ساری؟ چونکہ ابھی یہ ڈیسک بند ہے وقفے کی وجہ سے. اچھا وقفے کی وجہ سے، ورنہ یہ اس ڈیسک پر جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس ڈیسک پر وہ دوبارہ اس کو لیتے ہیں، پرچی لے کر آتے ہیں. جب ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے کوئی بھی دوائی تو پھر وہ یہاں سے وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایگزٹ. اچھا اب ہم چلتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کی طرف، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر جو بچے مریض آ رہے ہیں وہ ان میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں. ہم کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں آج کے کیمپ کے حوالے سے. السلام علیکم جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر رابعہ. اچھا جی میں الخدمت فاؤنڈیشن جوائن کیا ہوا ہے میں نے. اچھا آپ کب سے بیٹھی ہیں یہاں پہ؟ میں صبح 9 بجے سے بیٹھی ہوں. کتنے بچوں کو آپ نے چیک کر لیا؟ بچوں کو نہیں، میں ایکچولی ان کی ماؤں کو اسکریننگ کری تھی. میں نے ان کی ماؤں کے لیے ایک الگ سے یہاں پہ جگہ بنائی تھی. بریسٹ کینسر اسکریننگ کے حوالے سے میں ان کو ایجوکیٹ کر رہی تھی. اچھا کتنے لوگوں کو آپ نے ایجوکیٹ کر دیا؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے تو کافی کوئی 100 مور دین 100 تو کری تھی. اچھا مور دین 100 کر دیا. ابھی بھی آپ بیٹھی ہیں. چلیں گڈ ہے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت اچھی بات ہے. اب ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں. اچھا شعیب صاحب یہ تو سارا خواتین کی چل رہا ہے، اس کے علاوہ بچوں کی جو میڈیکیشنز چل رہی ہیں ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے، وہ کس جگہ پہ؟ وہ یہ دو، بلکہ ابھی ہمیں ایک ڈاکٹر نظر آ گئے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. اور یہ 3 فلور کے اوپر بیسیکلی. اچھا 3 فلور کے اوپر یہ مشتمل ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ آج السلام علیکم. جو ہے وہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے صاحب؟ ڈاکٹر شاہد اقبال.
اچھا ڈاکٹر شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا صبح سے کتنے بچوں کو آپ نے چیک کیا ہے اور ان میں زیادہ تر بیماریاں کون سی مطلب بچوں میں آ رہی ہے جس کی اویئرنیس؟ سر یہ صبح سے ابھی تک ہم نے 450 بچے کا چیک اپ کیا ہے, ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ کی ہے. زیادہ تر بچے کیونکہ یہ ایک سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جو کہ تھوڑا ڈپرائیوڈ ہے, ان کے اندر خون کی کمی, خوراک ان کو پراپر نہیں ملتی, جس کی وجہ سے میل نیوٹریشن اور انیمیا, بیسیکلی یہ دو چیزیں جو زیادہ پائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ایک اورل ہائیجین, ان کے نیلز, تاکہ ان کو ایک پرسنل ہائیجین کی ان کو ساتھ ایجوکیشن دے رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور جو ٹریٹمنٹ چاہیے ان کو وہ دے رہے ہیں ان کو. یہ صرف موجودہ ٹریٹمنٹ ہوگی کہ بعد میں بھی آپ ان کو ان میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کے اندر کچھ موروثی بیماریاں ہیں یا پیدائشی طور پہ ایک چیز ان کی اسکرین پر نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کیمپ میں ہم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور لانگ ٹرم ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں گے. جب تک ان کو صحت تندرستی نہیں مل جاتی تب تک آپ ہم اس کو لانگ ٹرم فالو کریں گے. اس لیے ہم ان کے ہیلتھ کارڈ اس طرح ایشو کیے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بچوں کا بھی بتایا کہ بچوں میں بہت سی موروثی بیماریاں بھی ہیں, وہ آج ہی ان کا علاج نہیں کریں گے بلکہ جب تک وہ بالکل صحت یاب نہیں ہو جاتے تب تک ان کا علاج کریں گے. رانا حسن ہے ہمارے ساتھ. کیا نام ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر نہیں, رانا حسن افضل ہوں, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. الحمدللہ صبح سے آپ یہاں پہ الخدمت نے جو الحمدللہ فیصلہ کیا اس کو پورا کیا, انسانیت کی خدمت کا. اور یہ دیکھ کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جتنا بھی ادھر اسٹوڈنٹ انگیج ہے اور ڈاکٹرز انگیج ہیں یہ سارے والنٹیئر ہیں, اور لاہور بھر کی 15 جامعات سے زیادہ کے طلبہ و طالبات اس میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ہر حوالے سے بچوں کو انگیج کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ فیس پینٹنگ ہو, چاہے وہ مہندی کے اسٹال ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز کے کیمپ وغیرہ ہوں, اور یہ سارے والنٹیئرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ وہ ضرور, چاہے دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, انسانیت کی خدمت کو پروموٹ کرتے ہوئے والنٹیئرزم میں اہم کردار ادا کریں. چلے بہت شکریہ. انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. 1000 یتیم بچوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے. یتیم بچہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا, اس پہ کیا بیتی ہے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے. اللہ پاک ان سب کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور ہمیں بھی اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہوسٹ کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.